بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی اس بات کی احتیاط برتو کہ اللہ نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان کے غلط استعمال سے وہ تمہارے لیے شر نہ بن جائے۔ اس چیز سے احتیاط برتو۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ اللہ نے کائنات میں جو کچھ خلق کیا ہے ان کے غلط استعمال سے وہ تمہارے لیے شر نہ بن جائے، یعنی اللہ نے شر کو پیدا نہیں کیا۔ میں یہاں مثال دینا چاہوں گا شہد کی۔ شہد میں شفا ہے، قرآن میں نے بھی کہا ہے اور سب جانتے ہیں، مگر اگر کوئی شوگر کا بندہ ہے شہد کھائے گا پیے گا تو وہ اس کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ وہ تو اس کے لیے شر ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو یہ بات ہے، کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان کے غلط استعمال سے وہ تمہارے لیے شر نہ بن جائے، اس چیز سے بچو۔ یعنی اللہ نے شر کو پیدا نہیں کیا، اس نے اشیاء کائنات میں مختلف خواص و تاثیرات رکھ دی ہیں۔ اب ان کا مضر اور منفعت بخش ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ تم انہیں استعمال کس طرح کرتے ہو۔ تم نے استعمال کرنا ہے، انسان نے استعمال کرنا ہے۔ اگر تم انہیں اللہ کے مقرر کردہ قوانین طبعی کے مطابق استعمال کرو گے تو ان کا نتیجہ خیر ہوگا۔ یہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ قوانین طبعی کیا ہیں اور ان کے مطابق تم نے استعمال کرنا ہے تو اس کا نتیجہ یقیناً خیر ہوگا۔ ان کے خلاف استعمال کرو گے، جو قوانین ہیں طبعی ان کے خلاف استعمال کرو گے تو اس سے شر پیدا ہوگا، جیسا میں نے آپ کو مثال دی ہے شہد کی، کہ اس سے تو بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس میں تو شفا ہے، قرآن نے خود کہہ دیا ہے۔ لیکن اگر بندہ شوگر والا کھائے گا اس کو تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی بنا پر سورہ آل عمران میں بطور اصول بتا دیا گیا ہے کہ بے یادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ 26 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، بے یادک الخیر، سب کا سب خیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خیر ہے، وہ خیر کا سر چشمہ ہے، شر اس سے بعید ہے، بعید از قیاس ہے، اس کا شر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بندہ ہی کرتا ہے، یہ اس کا موجب بندہ ہے شر کا۔ تو بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں، بے یادک الخیر، اللہ خیر کا سر چشمہ ہے۔